سورہ البقرہ 14واں رکوع۔ اس رکوع سے قبل یہود و نصارہ کی کج بیسیوں اور بے راہ روی کا ذکر تھا۔ درمیان میں ان امور سے متنبہ کیا گیا جو یہودیوں کا شعار تھے اور وہ آداب سکھائے گئے جو مسلمانوں کے شایع نشان تھے۔ اب کلام پھر یہود و نصارہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ان کی بنیادی کمزوریوں کی پردہ دری کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رہیں جو جہل اور تعصب کا نتیجہ ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود اور نصارہ کے اختلاف کا باعث بڑی حد تک ان کی جہالت اور خود اپنی کتاب سے لا علمی تھا، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی صحیح عقیدے، صحیح مذہب یا صحیح راستے پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو کچھ بھی علم نہیں یعنی مشرک، وہ بھی انہی کسی بات کہتے ہیں اور اپنے سوا تمام فرقوں کو گمراہ بتلاتے ہیں۔ پس قیامت کے دن ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا، ان کے عقائد کی حقیقت ان پر آشکارا ہو جائے گی، اس وقت ان کی ندامت بھی ان کے کام نہ آ سکے گی۔ یعنی غلط عقیدہ خود ایک عذاب ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غلط عقیدے کی بنا پر کسی کو راہ راست سے روکا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے اور اہل ایمان کو اس کا ذکر کرنے سے روکا اور ان کے اجاڑنے اور ویران کرنے کی کوشش کی۔ ان کو ایسا کرنا سزاوار نہ تھا، ان کو تو چاہیے تھا کہ جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوتے کہ اللہ کے خوف اور ادب سے شاید کچھ نصیبہ پاتے، ایمان ہی لے کر آتے، اور ان کی ان حرکتوں کے باعث ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مسلمانوں، تم کو مسجد سے روکا جاتا ہے، لیکن تمہارا اللہ ہر جگہ ہے، مشرق و مغرب سب اس کا ہے، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تو تم جس طرف رخ کرو، توجہ کرو، وہیں اللہ متوجہ ہے، یا وہیں اللہ کی ذات ہے، وہی محل توجہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے، زمان و مکان، طوالت و تناسل، ہر شے سے پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب اسی کے مملوک ہیں، پھر کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تم سب اہل عرب جانتے ہو کہ بیٹا باپ کا مملوک نہیں ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون۔ اور موجد ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ قضاء الہی جب متعلق ہو جاتی ہے تو وجود علمی کو وجود خارجی میں لاتی ہے، اور وہ چیز بطون سے ظہور میں آ جاتی ہے۔ ان معلومات کو عین ثابتہ کہتے ہیں جو نقش علم میں ہے، اسی پر حکم کیا وہ وجود میں آ گیا، اسے علل و اسباب کی کیا حاجت۔
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور ان لوگوں یہود و نصارہ یا دیگر جاہل مشرکین نے جن کو کچھ علم نہیں کہا کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں گفتگو نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کسی فضول باتیں کی۔ اے رسول، ان کا اس طرح آپ سے سوال کرنا یا کج بحثی کوئی نئی بات نہیں تھی، دراصل ان کے اور ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کام جس طرح کرنے کا تھا وہ اسی طرح کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں واضح طور سے بیان کر دیں جو صاحب ایمان ہیں، جو آپ کے گرویدہ ہیں، آپ کی باتوں کو حق جانتے ہیں اور بے چوں چرا قبول کرتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، نیک وکار اہل ایمان کو اور عام لوگوں کو آنے والی مضر چیزوں اور کیفیات سے ڈرانے والے، اور آپ سے اہل دوزخ کے متعلق سوال تک نہ کیا جائے گا، یعنی لہذا آپ کے ذہن مبارک میں ان کے ایمان نہ لانے پر خیال تک نہ گزرے کہ تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کے تابع نہ ہوں۔ آپ فرما دیجئے، بے شک خدا کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کے سوا جو ہے ضلالت و گمراہی ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تو نے اس علم وحی کے بعد جو تجھے پہنچا ان کی باطل خواہشات کی پیروی کی تو تیرے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا تیرا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ اولئک هم الخاسرون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے، یعنی زبان اور دل کی یکسانیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہی اس پر یقین لاتے ہیں کتاب صاحب کتاب اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس سے منکر ہوگا سو انہی کو نقصان ہے، وہی خسارے میں رہیں گے۔